بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ سورہ لقمان کا ترجمہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ الف لام میم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، نیک کام کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو یہ کام نہیں کرتے ان کا آخرت پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی جن میں یہ صفات نہیں ہے وہ ہدایت پہ ہی نہیں۔ اور آج دیکھیں آپ کیا ڈرامے بازی لوگ کرتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں میری کون سی ادا پسند آ گئی۔ ایسے کرتے ہیں اللہ کو میری کون، یہ نہیں کہتے اللہ کو پتہ نہیں۔ نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پتہ نہیں کس جرم پہ پکڑ لے، کس خطا پہ پکڑ لے۔ یہ سیکیور ہے نا، یہ احتیاط کریں۔ جو کہہ رہے پتہ نہیں میری کیا ادا اللہ کو پسند آ جائے، الٹ کیا ہو۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا، اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام کے خریدار ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں لغویات خریدنے کے لیے، پیسے دے کر لغویات، لغو اور بیہودہ باتیں بتانے والوں کو بلاتے ہیں، آؤ اور ہمارا بیڑا غرق کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو کا میں نے بغلا معنی بتایا تھا، جو اپنے اندر مشغول کر لے اور اہم بات سے غافل کر دے، اسے لہو کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں میں سے، اے رسول، اے قرآن پڑھنے والوں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ان کو چیک کرو، دیکھو کہ جو بیہودہ باتوں کے خریدار ہیں اور بیہودہ چیزیں خریدتے ہیں تاکہ کیا کریں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود تو ہے گمراہ تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرائے۔ غلط باتیں کرنے والوں کو بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ان کا بیڑا غرق کرو، تاکہ نادانی میں راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ جب غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے تو صحیح چیز کی تو پھر وہ مخالفت کرے گا اور مذاق اڑائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہ لغویات باتیں کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک جی مولوی صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، یہ خطیب بڑا، آپ نے شاید دیکھا ہو کلپ اس کا، مولوی صاحب نماز پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں ایک جناب بھنگ پی رہا تھا، بھنگ گھوٹ رہا تھا، گھوٹا لگا رہا تھا کہ بھنگ پی۔ مولانا صاحب نے کہا شیطانی کام کر رہے، بند کر اس کو، میری واپسی تک تو یہاں پہ بیٹھا نہیں ہونا۔ مولانا صاحب گئے، یہ عوام کی تربیت ہو رہی، لہو الحدیث۔ مولانا صاحب گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے، دیکھا وہ بھنگی وہی بیٹھا ہوا، پھر غصے میں کہتے ہیں تو پھر شیطانی کام کر رہے۔ اب جواب سنیں اس کو، اور عوام کے نعرے سنیں آپ، بے نماز عوام کے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے بتا، شیطان نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، ثابت ہے کہ نہیں؟
مولوی صاحب نے کہا جی ہے. شیطان بتا ثابت کر شیطان بھنگ پیتا تھا کہ نہیں پیتا تھا؟ اس نے کہا نہیں شیطان کی بھنگ ثابت نہیں ہے. کہا پھر تیرا کام شیطانی ہے یا میرا کام شیطانی ہے؟ خدا کی لعنت ہو جو ممبر سے نماز کا اس طرح مذاق اڑا رہے. نماز شیطانی کام ہے. اس سے بڑا کوئی پلید اور خبیث ہوگا جو امام حسین کے سجدے والی اس نماز کو کہہ رہے کہ یہ شیطانی کام ہے؟ اور ان سے بڑا اندھا کوئی ہوگا جو اس کو داد دے رہے. آپ توجہ فرمائیں. ناچ رہے سامنے کھڑے ہو کر. بھنگ پینا شیطانی کام نہیں ہے، نماز پڑھنا شیطانی کام ہے. اس طرح کھیلتے ہیں لوگوں کے دین سے اور پھر لوگ پیمنٹ لیتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ بےہودہ باتیں ہو اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، لوگ گمراہ ہو اللہ کے راستے سے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. اور یہ بالکل ایگزیکٹ وہی بات ہے، تاکہ گمراہ کریں اور اس کا مذاق بنائیں. راہ خدا ہے یہ نہیں نماز. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین ابھی گزرا. اس کا مذاق، اللہ کے راستے کا مذاق اڑا رہے. بھنگ والا جو ہے وہ صحیح کام کر. ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا. اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنی کوئی نہیں. گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں. پس اے رسول اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے. یعنی جس کو قرآن پہ جس کا دل نہیں آتا، بےہودہ باتوں پہ دل دیے بیٹھا، اس کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں. ستون ہیں، پتہ نہیں کتنی فورسز ایکٹ کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ فاصلے قائم ہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی چیزوں کو قائم کر دیا بغیر کسی ستون کے. ہم تو ستون بناتے ہیں، ایسا ستون جو تمہیں دکھائی دے اللہ نے استعمال نہیں کیا. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. یہ ہے اللہ کی تخلیق. غور فرمائیے، تمام آخری آیت. یہ ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا. اب یہ کیٹیگری بھی پیدا ہو گئی، اللہ کے علاوہ اور بھی خالق. چیلنج کر رہا خدا، یہ تو میری تخلیق ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بارشیں، یہ سب کچھ میں نے بنائی ہے. تم دکھاؤ اللہ کے علاوہ جس نے کچھ بنایا ہو، اس نے کیا بنایا. یہ ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. بلکہ ظالم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.